علی سید الرسل و خاتم النبیین و علی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہم اسلام کے ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کی فہم اور حساب کتاب کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ جس طرح سے کہ نماز ہم لوگ سیکھتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اس کو سیکھ کے ادا کرنا یہ ہم سب کے ذمہ لازم ہے، خاص طور پر اس شخص کے ذمہ لازم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کا تیسرا بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلا رکن اسلام کا شہادتین کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، اور چوتھا رکن روزہ، اور پانچواں رکن حج ہے۔ قرآن مقدس میں 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا، ایک ہی آیت میں۔ اس کے علاوہ الگ سے بھی ذکر ہوا ہے قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ اور صدقات کا لفظ، لیکن اس کی اہمیت ذرا دیکھ لیجئے کہ 82 مقامات پر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہمیں زکوٰۃ کے مسائل ایسے ہی سیکھنے چاہیے جیسے ہم نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے کے مسائل سیکھتے ہیں، اور جیسے جس پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کے مسائل کے لیے فکر مند ہوتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل میں ایک کوتاہی ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ فرضیت کو ہی نہیں سمجھتا، اور اگر وہ اس کو سمجھتا ہے فرض لیکن وہ اندازے سے اس کو ادا کر دیتا ہے، اور اگر وہ حساب کتاب کر کے ادا کرے تو کہاں ادا کرنا ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اس فریضے کی پوری طرح سے جانکاری حاصل ہو، اس کو پورا حساب کتاب معلوم ہو، اور اس کو کس مصرف پہ صرف کرنا ہے یہ بھی اس کو پورا معلوم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اسی متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ فرمایا نا، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ یہی علم ہے کہ جو چیز انسان کے ذمہ لازم ہے، اب اس لازم کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا علم بھی ظالم ہے، اس کا علم بھی ضروری ہے۔ یعنی حلال و حرام کی پہچان انسان کو ہو جائے، اجمالی طور پر معلوم ہو جائے، بہت تفصیل سے، بہت گہرائی سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فیلڈ کے ماہرین ہی جانتے ہیں، تو انسان کو اس ماہر کی طرف جانا، ہر وقت طلب علم میں رہنا۔ اب زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے قرآن مقدس میں بڑی ترغیبات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے، اور اس صدقے کے وصولی کی وجہ سے ان کا مال پاک صاف ہو جائے گا، پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ آپ کا تسلی دینا، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے سکون کا باعث ہوگا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے تو
کچھ لوگ عرب میں ایسے کہ جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں. آپ تو موجود نہیں ہیں، آپ تو چلے گئے دنیا سے. اب کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہمارے مال سے زکوٰۃ وصول کرے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک باطل اور فاسد تعویل تھی. انہوں نے اس سے غلط سمجھا، اور اس امت کا صحابہ کرام اس بات میں متفق ہیں کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت ابوبکر ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص سے جہاد کروں گا، جہاد کا لفظ، قتال کا لفظ، کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے. جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. جیسے کہ زکوٰۃ کا منکر نماز کا منکر وہ کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے. بلکہ یہاں تو فرمایا واللہ لو منعونی عقال بعیر لقتلتہم، اگر یہ اس رسی کے روکنے کی بات کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور جس رسی سے باندھ کر کے وہ بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی روکیں گے تو پھر بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اتنا سخت موقف اختیار کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے پہ بڑے مشکل حالات تھے. صحابہ کرام ذہنی طور پر بہت پریشان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ اس وقت ہمیں تھوڑا سا مصلحت سے کام لینا چاہیے. بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ردت کا مسئلہ ہے، نعوذ باللہ ارتداد کا مسئلہ ہے، لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، اس میں تھوڑا سا نرمی دکھائیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ انک جبار فی الجاہلیہ وخوان فی الاسلام، تم زمانے جاہلیت میں بہت سخت اور تندخو تھے اور اسلام میں آ کے نرم پڑ گئے. اس وقت یہ فرمایا تھا اگر یہ ایک رسی بھی روکیں گے تو تب بھی میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب میرا شرح صدر ہو گیا کہ حضرت ابوبکر حق پر ہیں، اور ہم سارے ان کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر کے اس مسئلے پر اجماع منعقد کیا اور سب نے ان کی تائید کی کہ ہاں. تو یہ ایک اہم ترین رکن ہے اسلام کا، مسلمان کو اس کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر کے اس کو ادا کرنا، یہ اس آدمی کے ذمہ خاص طور پر لازم ہے جس پر یہ فرضیت اور فریضہ عائد ہوتا ہے. تو امت کے دو طرح کے طبقات ہیں، بلکہ ہم اس کو 3 حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. امت کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اور ایک حصہ اور وہ طبقہ ہے جو بالکل نادار مفلس غریب ہے. ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کو ہم متوسط بھی کہہ سکتے ہیں ایک درجے میں، اور اس کو سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں. مالدار کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، غریب پہ زکوٰۃ لینا ہے، اور جو متوسط یا سفید پوش طبقہ ہے وہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ لیتا ہے، نہ اس پر فرض ہے اور نہ ہی وہ لے سکتا ہے. تو اب ان تینوں طبقات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون کون شخص زکوٰۃ ادا کرنا جس کے ذمہ لازم ہے، اور کون شخص ایسا ہے جو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کون ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اللہ تبارک نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو، مال کو، دولت کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا، یا ہم نے تقسیم کیا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو مال دیا ہے اور کسی کو مال نہیں دیا. تو پھر ضرورتیں ہیں انسان کی، ہر ایک کو دوسرے کی احتیاج ہے. اگر کوئی بہت مالدار ہے تو اس کو غریب کی ضرورت ہے، اور غریب ہے تو اس کو مالدار کی ضرورت ہے. یہ معاشرہ ایسے ہی چلے گا. اس معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں، ان کی حاجتیں، ان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں. کوئی معاشرہ اپنے آپ کو
غریبوں سے بالکل الگ نہیں کر سکتا، اور کہیں بالکل ہی غربت ہو تو بھی مسائل ہیں مسائل۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کے یعنی 3 طبقات عمومی طور پر پائے جاتے ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور کس پر زکوٰۃ فرض نہیں اور لے بھی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے 3 طرح کی تقسیمات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اپنی سلائڈز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں، یہ ایک گویا عنوان ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی اور اس کا حکم۔ زکوٰۃ جو ہے، ایک معنی اس کا ہے پاک کرنا، جیسے میں نے آیت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، اور ان کے مال کو پاک کیجئے۔ تو یہ معنی اس کے اندر موجود ہے، اور قرآن مقدس میں زکوٰۃ کا یزکون انفسکم فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ ویزکیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو صاف کر دینا۔ دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور اللہ جانے کیا کچھ پڑا ہوا ہے، ان ساری بیماریوں کو صاف ستھرا، دل صاف شفاف ہو جائے، یہ ہے تزکیہ۔ اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا جو ہے وہ بڑھوتری اور بڑھنے کے معنی میں بھی، برکت کے معنی میں بھی۔ زکوٰۃ کا ایک معنی مال کا بڑھنا، خود اس کے معنی کے لغوی معنی کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، تو اس کا اثر پھر کیوں نہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں ایک بہت ہی لطیف پیرائے میں سمجھایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی مثال اس زکوٰۃ ادا کرنے کی ایسی ہے جیسے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، حبہ سیڈ، جو بیج ہوتا ہے، بیج سیڈ۔ اب وہ دیکھیں ایک سیڈ اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جب اس کو زمین میں ڈال دیا جائے، اور انسان کے بس میں تو اس بیج کو زمین میں ڈالنا ہے، ہل چلا دینا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی موٹی موٹی تہ والی مٹی اور بھاری مٹی اس چھوٹے سے بیج کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہے، اور وہ بیج جو نہایت چھوٹا سا ہے کس طرح سے اس مٹی کو پھاڑ کے زمین سے باہر نکلتا ہے، اور جب نکلا ہوتا ہے تو کتنا نازک سا ایک پودا ہوتا ہے کہ اگر بچہ بھی اس کو، چھوٹا سا معصوم بچہ جو کرالنگ کرتا ہو جا رہا ہے، جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور وہ خود سے گرتا ہے، اگر وہ اس پہ ہاتھ مار دے تو وہ خود جو ہے وہ مسل کے ختم ہو جائے گا، وہ چھوٹا سا۔ لیکن کیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مضبوط زمین سے نکالتا ہے، اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس سے جناب مختلف سٹیاں نکلتی ہیں، بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک 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 بیج سے 700 دانے تک نکل آتے ہیں۔ قرآن مقدس میں مثال دی ہے، زکوٰۃ کی مثال انسان کے مال میں اتنی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، ایک بیج ہو، اور وہ بیج کیا کرتا ہے؟ پیداوار کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ انسان کے مال کو بڑھا دیتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو حرام کیا کہ ایک اس کے اندر ایک عنصر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس مال میں سود ہوتا ہے وہ مال بہت زیادہ ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کو گھٹا مٹا کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اس مال میں اگر صدقہ شامل ہو جائے تو وہ صدقہ اس کو بڑھاتا ہے۔ یربی الصدقات، مال میں جو صدقہ اور زکوٰۃ ہے وہ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ تو ایسے ہی بڑھاتا ہے جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اور وہ کتنی بڑی فصل کے اندر اضافے کا باعث بن جاتا ہے، پھر اس کو آگے آگے سرکولیٹ کرتے چلے جائیے تو وہ ایسے مال میں جس کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکات دیتے ہیں، اور وہ مال پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک معنی جو ہے اس کا یہ بھی ہے، اللہ تبارک نے شاہ فرمایا ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے، اور اس وجہ سے اور دعا دے ان کو کہ دعا جو ہے یا
اہل ایمان کے لیے دعا ان صلاتک سکن لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور پھر انسان کو سکون نہ پہنچے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت کے پر احسان کہ آپ ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے تھے اور لوگ خوشی خوشی زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے. تو یہ ایک اس بات کا حکم ہے. شرعی اصطلاح میں مال اس خاص حصے کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں جس کے اللہ کے حکم مطابق فقیروں محتاجوں کو دیا جائے اور ان کو مالک بنایا جائے. یہ ایک اصطلاحی تعریف ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے. قرآن مقدس میں اور احادیث میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے. اس پر اجماع امت بھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل میں نے آپ کو بتایا، پھر اس پر پورے صحابہ کرام کا اجماع ہوا. اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعید بھی موجود ہے، احادیث میں بھی اور قرآن مقدس میں. والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہوتے پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، اس کا زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو یہ ان کا سونا چاندی اس کو آگ میں پگھلایا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم جنوبہم وظہورہم، پھر اس آگ، دیکھو سونا اور چاندی ایسی چیز ہے اگر ان کو پگھالا جائے تو پگھال کر کے اس کو کسی بھی شکل میں ڈھال دیا جا سکتا ہے. زیورات جو بنتے ہیں اس کو سونے چاندی سے جو زیورات بنتے ہیں اس کو پگھال کے بناتے ہیں. پھر وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا مال میں سے، خاص طور پر سونے چاندی کا ذکر اس لیے ہوا کہ سونا چاندی جو ہے یہ اصل ثمن ہے، حقیقی مال سونا چاندی ہے. آج تو ہمارے ہاں جو کرنسی روپیہ ہے، ہماری جو کرنسی ہے، یہ اس کی مختلف مراحل سے گزرتی ہے. یہ شکل ہے کہ آج اسی کو مال سمجھا جانے لگا، وگرنہ آپ دیکھیں پہلے وقت میں یہ اس پہ لکھا جاتا تھا کہ بطور ضمانت اسٹیٹ بینک جو ہے بطور حامل ہادہ کو بطور ضمانت کہ یہ ضمانت کس بات کی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس یا ملک کے خزانے میں اس رسید کے پیچھے اتنا سونا موجود ہے، یہ اس سونے کی ضمانت ہے، یہ رسید ہے آپ کے پاس. اصل میں مال نہیں ہے، یہ رسید ہے. مال وہ ہے جو سونے اور چاندی کی شکل میں موجود ہے. تو یہ سونا اور چاندی اصل سامان ہے. باقی آج کے زمانے میں جیسے دیگر کرنسیز ہیں اس سے اس کو اصل شمار کر کے اس سے جو ہے معاملات کیے جانے لگے ہیں. بہرحال تو فرمایا کہ اس پگھلے ہوئے سونے اور چاندی کو وہ شخص جو کہ مال جمع کرتا ہے پر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پگھلائیں گے اور پھر اس سے ان کے پیشانیوں کو داغیں گے، نعوذ باللہ، ان کے پہلوؤں کو داغیں گے، ان کی پشتوں کو داغیں گے. یہ دیکھیں اب ویلڈنگ والا آدمی جب ویلڈنگ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہیں ٹانکا لگانا ہو تو کس طریقے سے یہ ٹانکا لگائیں، گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے سزا دی جائے گی. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ زکوٰۃ نہ کرنے والے کے مال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک گنجے سام کی شکل میں اس کے سامنے لائے گا اور وہ اس کو ڈھنستا رہے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جن جانوروں کی انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فربا کر کے اور بہت موٹا تازہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پیش کریں گے اور وہ جانور ان کو روندیں گے، ان کو سینگ سے ماریں گے اور پاؤں کے نیچے روندیں گے. بہرحال آگے کیجئے. یہ تو ایک رمضان اور زکوٰۃ کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس کے ہم یہ کہہ دیں کہ رمضان زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ہی ادا ہو. البتہ ایک ذہن بنایا گیا ہے اور بنا ہوا ہے کہ چونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے لہذا ہم نے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنی ہے. تو رمضان ہر ایک انسان کی زکوٰۃ کی فرضیت کا وقت نہیں ہے. آگے اب آ جائیے زکوٰۃ کی اصل موضوع کی طرف جو مسائل زکوٰۃ ہے. ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے 4 بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور کتنی چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی، کیا کیا شرائط ہیں
اور کس کس کو زکوٰۃ دی جائے، مصارف زکوٰۃ جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کھیتی باڑی اور جانوروں کی زکوٰۃ کا یہاں چونکہ وہ الگ ہے، الگ موضوع ہے۔ یہ جو شرائط ہیں، یہ چاروں چیزیں یہ بہت مختلف ہیں ان سے جو کھیتی باڑی کے اندر اور جانوروں کی زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو کسی موقع پر آگے کیجیے۔ کن کن اشیاء میں زکوٰۃ ہے؟ تو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سب سے پہلے دیکھو سونے چاندی کو ذکر کیا، پھر نقدی کو ذکر کیا، پھر مال تجارت کو ذکر کیا۔ سونا چاندی اصل ثمن ہے، حقیقی مال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بڑھاتے نہیں، ہمارے ہاں یہ گھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے گھس کے، لیکن ہم اس کو بڑھانے کے کام میں نہیں لاتے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نقدی ہے، اور چوتھی چیز مال تجارت ہے۔ آگے کریں، ہر ایک کی الگ الگ تفصیل۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کیونکہ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا اس کو پگھالتے ہیں، اس سے لوگ سکے بنا لیتے ہیں، بسکٹ کی صورت بنا لیتے ہیں، کوئی جناب زیورات کی شکل میں بناتے ہیں، کوئی برتن کی، کوئی کسی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو یہ مال ہی ہے۔ یہ اپنی حالت بدلنے سے، اس کی حیت بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا، وہ مال ہی رہے گا، قیمت اس کی ویسے ہی رہے گی۔ سونا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو یہ قیمتی ہے، استعمال میں ہو نہ ہو، خالص ہو یا کچھ کھوٹ والا۔ اتنے بات ذرا شاید اس کی تفصیل آگے ہے یا نہیں ہے، خالص ہو اور کھوٹ ملا ہوا نہ ہو۔ لیکن آپ بازار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ خالص ہے 24 کیرٹ کا، یا قیرات اس کو بولتے ہیں، اتنے کا بالکل خالص ہے۔ جب 20 ہے، 21 ہے، 18 ہے، 17 ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے خالص یا اس میں دوسری چیزوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کا فرق پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ملاوٹ غالب ہے، سونا کم ہے اور اس میں ملاوٹ غالب ہے، تو وہ سونے کے حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سونا غالب ہے، ملاوٹ کم ہے، تو وہ سونے کے حکم میں ہے۔ آگے، چاندی کسی شکل میں ہو۔ آگے، نقدی اموال، چاہے ملکی کرنسی ہو، غیر ملکی ہو، جہاں پہ بھی ہو، بینک میں ہو، ہاتھ میں ہو، کسی کے پاس امانت رکھوائی ہو، کسی کو قرض دے رکھا ہو، کہیں انویسٹ کر کے رکھی ہو، باہر صورت میں امانت دیا، قرض دیا ہے، ملنے کی امید ہے کہ یہ چھاتر بھی ہے کہ قرض دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرض ایک ایسے آدمی کو دیا جو واپسی کر دے گا، ملنے کی امید ہے، آج ملا کل ملا، کوئی ڈیٹ طے ہے، اس میں اگرچہ تاخیر بھی ہو رہی ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ ہاں یہاں سے مل جائے گا، امید ہے۔ اور اگر امید نہیں ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اسی طرح سے کرنسی کی شکل میں سندات جیسے شیئرز ہو، بانڈز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جس کو فائنینشیل انسٹرومنٹ کہتے ہیں، مختلف بچت کے سرٹیفکیٹ۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھیے کہ بانڈز ہیں یا سرٹیفکیٹ ہیں، ان کی حلت اور حرمت کا مسئلہ دوسرا ہے۔ بہت سارے ایسے جو ناجائز ہیں، ناجائز اسکیمیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مال دے کر کے چیز لی ہے، تو جتنا مال دے کر کے وہ چیز لی ہے، جو اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو اس کی اصل قیمت ہے، جتنے کا وہ سرٹیفکیٹ لیا یا جتنے کا وہ بانڈ لیا، تو اس میں آپ اتنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اگر اس پہ منافع مل رہا ہے یا لیا ہے تو وہ سارا کا سارا منافع بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کر دینا، کسی کو دے دینا ضروری ہوگا، استعمال میں نہیں لا سکتے۔ آگے، یہ ہو گئی 3 باتیں۔ چوتھی بات ہے مال تجارت۔ مال تجارت میں یہ بنیادی شرط ہے، ہر وہ مال جو انسان نے لیتے ہوئے اس نیت سے لیا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، کوئی پروفٹ مل جائے گا میں بیچ دوں گا۔ اب یاد رکھیے گا، پروفٹ ملے یا نقصان ملے، ایسے مال پہ زکوٰۃ ہے۔
مال تجارت ہو اس میں نیت یہ ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک بندہ فائدے کی خاطر ہی لیتا ہے، فائدے کی خاطر ہی سارا کام کرتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کو بسا اوقات جتنے میں لیا، جتنی کوسٹ آئی ہے اتنے اس کو واپسی آگے بیچنا پڑتا ہے، کبھی کم میں کر کے نقصان کر کے بیچنا ہوتا ہے۔ بہر صورت اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس مال کے اندر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اب تک نیت باقی ہو۔ اب تک کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے ایک چیز لی اور فلاں تاریخ کو لی، اب اس پر سال پورا ہو گیا، اب سال پورا ہوا جب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تو اب تک بھی اس کے آگے بیچنے کی نیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا اور خریدتے ہوئے یہ نیت کی جیسے ہی اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، رکھا ہوا میں نے، ویلیو بڑھنے پہ اس کو بیچ دوں گا، ابھی تک یہی ہے، ابھی تک یہی نیت چل رہی ہے اس کی، تو یہ ہے مال تجارت۔ اگر درمیان میں اس کی نیت یہ ہوئی کہ نہیں میں اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے رہا ہوں، یا نیت یہ ہو کہ میں بہن کو دے دوں گا، بھائی دے دوں گا، فلاں کو دے دوں گا، ہدیہ کر دوں گا، گفٹ کر دوں گا، بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، ذاتی استعمال میں یا کسی کو ہدیہ گفٹ کرنے کی نیت آ گئی، تو اب وہ مال تجارت نہیں رہا، اب وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے کے مکان پر بھی یہ بات ابھی آ رہی ہے، لیکن کرائے کے مکان کو آدمی بیچ نہیں رہا، تو بیچنے کی نیت سے نہیں بنایا ہوتا اس نے، کرایہ آنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چار ہی چیزیں کیوں ہیں؟ جن چیزوں کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑھوتری بڑھنا ہو، نمو اس میں ہو، تو فطری اور قدرتی طور پر اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، پھر تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ پہلی چیزیں سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی چیز مال تجارت، ان میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود بھی تبادلہ ہوتا ہے، آدمی ان کو آگے کرتا ہے، کوئی چیز اس کے بدلے میں لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے سرکل چلتا ہے، پہیہ چلتا ہے تجارت کا، نظام کا، تو وہ چیز بڑھتی ہے۔ چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہذا ان چار چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی عملاً بڑھوتری کے عمل میں استعمال کرے یا نہ کرے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان سونا چاندی اصل ثمن ہے اور یہ بڑھنے والی چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ پڑے پڑے اس کو خراب کر دیتے۔ آگے یہ ہو گئی جن کو کہتے ہیں زکوٰۃ ایبل ایسٹس، اور غیر قابل زکوٰۃ اشیاء جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں ہے، لہذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں شریعت کی نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے، البتہ ان کے بیچنے کی نیت کرتے ہوئے، چونکہ چوتھی چیز سامان تجارت میں شامل ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ انسان یہ بھی ابھی مثال دی ہے، کسی نے کہا مکان کی بات، یہ گاڑی لے لی، کوئی ایسی چیز لے لی جس میں انسان کی بنیادی نیت یہ ہے کہ میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں گا، اپنے استعمال میں لاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ دی، چاہے وہ 10 گاڑیاں ہوں، چاہے وہ 50 گاڑیاں ہوں۔ اگر ان گاڑیوں کے رکھنے کی، ہاں ضرورت سے زائد رکھنے میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو اتنی گاڑیاں رکھنا چاہیے نہیں چاہیے، اس کے لیے جائز ہے ناجائز ہے، وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ایسے وہ منقولہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، موویبل اور اموویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ فکس ایسٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ باہر آگے کریں، سامان تجارت میں کیا کیا چیز داخل ہے؟ پیچھے کریں بیٹا۔ ہر وہ چیز جس کو آدمی بیچنے کی غرض سے خریدے، لہذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کی اختیار کریں گے، مکان بنا لیں گے، موقع ہوا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ملا تو اس کو فروخت کر دیں، یعنی ایک نیت نہیں ہے۔ اگر پلاٹ کی نیت میں یہ ساری باتیں آ گئیں، موقع ہوا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، فائدے میں بیچ دیں گے، موقع ہوا تو اس کو بنا لیں گے اور بنا کے اپنے استعمال میں لائیں گے یا کرائے پہ چلیں گے۔
جب تک کہ ایک متعین بیچنے کی نیت باقی نہ رہے یا شروع سے ہو تو تب وہ مال زکوٰۃ نہیں بنے گا، تب تک نہیں بنے گا۔ ہاں البتہ لیتے ہوئے، پلاٹ خریدتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچ کے جیسے ہی اس کی پرائس بڑھیں گی میں اس کو بیچ دوں گا، اور وہ نیت ابھی تک باقی ہے تو وہ زکوٰۃ قابل زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ نہیں بلکہ یہ ہے مختلف، جیسے ابھی بات ہوئی، یہ چاہے دیکھ لیں گے حالات کو، حالات اگر ایسے آئے تو ہم اس کو بیچ کے فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر حالات ایسے ہوئے، کوئی بہتر ہوئے حالات، تو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں یا اس سے کرائے پر چڑھا دیں گے۔ تو یہ چونکہ ایک نیت متعین نہیں ہے لہذا یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی آگے ایک بات تو ہو گئی جس کو کہتے ہیں اموال زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ۔ اب آتی دوسری بات نصاب زکوٰۃ۔ سونا چاندی کی بات کی ہم نے، سونا جو ہے وہ کتنی مقدار ہونی چاہیے، وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 88 گرام، اور چاندی 612 گرام۔ اموال کی وہ مناسب مقدار جو مالداری کا معیار ہے۔ آگے کریں، دیکھیں یعنی وہ مخصوص مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا 20 دینار جو تقریباً 7.5 تولے بنتا ہے، اور اس کا وزن 87.47 گرام، اور درم 200 چاندی جو 200 درم ہے، اور اس کی جو وزن ہے وہ تقریباً 52.5 تولے جو کہ 612.35 گرام بنتا ہے۔ اور نقدی، چونکہ نقدی اور مال تجارت کا کوئی اپنا نصاب نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے؟ تو اگر ہم نے کہا کہ مال یعنی نقدی وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت ایسی چیز اس پر زکوٰۃ ہے، تو کتنا مال تجارت ہو یا کتنا نقدی کرنسی کی صورت میں انسان کے پاس ہو کہ جس پر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ بات اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ اپنا سونے چاندی تقریباً ان کے ریٹ برابر قریب ہوتے تھے اور بہت زیادہ استعمال میں تھے، تو اس وقت تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ چاندی اور سونے میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ یہ میں نے ریٹ لکھ دیا اس کا، آج کی تاریخ میں چاندی کی یہ قیمت ہے، اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر سونے کی قیمت ہے۔ کتنا بڑا تفاوت ہے، بہت بڑا تفاوت ہے۔ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم چونکہ اصل ثمن یہی ہیں سونا اور چاندی، ان میں سے ایک جو ہے وہ مالیت کے اعتبار سے 1 تولے کی قیمت 1435 روپے ہیں، اور سونے میں ہم دیکھیں تو 1 تولے کی قیمت تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو یا تو پھر ہم اس کو سونے کو جتنی اس کی 7.5 تولے سونے کے وزن کی جو مالیت ہوگی اتنے کا سونا ہم اس کو نصاب بنائیں، یا پھر ہم 52.5 تولے چاندی کی، تو کس کو بنانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کم میں، یعنی جس کی قیمت کم بنے اس کا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ زبردست، یہی بات ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں انفع للفقراء، اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کو 7.5 تولے سونے کی قیمت پہ اگر ہم اس کو نصاب بنا دیں گے تو زکوٰۃ دینے والے کی کمی آ جائے گی، اور اگر ہم اس کو 52.5 تولے کی چاندی کی قیمت پر رکھیں تو زکوٰۃ دینے والے بڑھ جائیں گے، مقدار بڑھ جائے گی ان کو۔ جب بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ معاشرے کے اس طبقے کا فائدہ ہوگا جو غریب، نادار، مفلس، محتاج ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انفع للفقراء، جس میں غریبوں کو فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو کم بن رہی ہے۔ اب وہ کتنی بن رہی ہے؟
75,337 روپے کچھ پیسے کریں ذرا اس کو 1435 ضرب 52.5 37 40 یعنی آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے پاس 75,340 روپے ہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے. یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض کب ہوگی. یہ ذرا دونوں میں فرق سمجھیے. آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر آج تاریخ ہے 18 شعبان. آج کی تاریخ میں کسی کے پاس 75,340 روپے آ گئے اور وہ آ گئے کہ فوری طور پر اس کے خرچ کا مسئلہ نہیں ہے, اضافی ہیں. اگر آگے ادھر سے لیے ادھر دینے ہیں کسی کے تو پھر تو نہیں. یعنی نہ تو اس پر اتنا قرض ہو, نہ اس کے پر فوری طور پر کوئی لائبلٹیز, کوئی ذمہ داری ہو, اضافی مال کے طور پر اتنے پیسے اس کے آگے تو وہ چاندی کے اس وزن کی قیمت کو پہنچ گیا. تو چونکہ اصل سمن دو ہے, سونا اور چاندی, لہذا وہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا. صاحب نصاب. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور ساتھ میں ایک سوال بھی ہے میرا کہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کون سا مہینہ ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اپریل چل رہا ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اپریل جو ہے وہ چوتھا مہینہ ہوتا ہے. ہاں اب آپ دیکھ لیجئے, نصاب کی بات ہو رہی ہے تو ایک چارٹ اس کا دیکھ لیجئے. اگر ہم خود سے اس کو حساب کتاب میں لائیں, کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کوئی ایک یا مجموعہ بقدر نصاب ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی یعنی صاحب نصاب, مالدار درجہ اول ہے. لہذا اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اس کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں, دیکھیں سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت, اور بس یہ دیکھیں آگے وزن لکھا ہوا ہے اس کا. ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے, نصاب کی ہم بات کر رہے ہیں, صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے, نہ نقدی ہے نہ مال تجارت ہے. ٹھیک ہے, مال تجارت آپ کے ذہن میں ہے ہر وہ چیز جو انسان نے اس نیت سے لی ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا, بیچ کے فائدہ اٹھاؤں گا, تو مال تجارت ہے. نہ تو اس کے پاس نقدی ہے اور نہ ہی مال تجارت ہے اور نہ ہی چاندی ہے, صرف سونا ہے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو پھر صرف سونا 7.5 تولے, 7.5 تولے سونا وہ نصاب کا مالک ہوگا. اور صرف چاندی ہے
تو وہ چاندی اپنے اس پہ آ گئے جیسے ہم نے یہ ریٹ دیا. اور اگر اس کے ساتھ سونا چاندی نقدی مل جائے، یا سونے کے ساتھ نقدی مل جائے، یا چاندی کے ساتھ نقدی مل جائے، یا سونا چاندی نقدی تینوں مل جائیں، ان مختلف اموال زکوٰۃ میں سے آپس میں ملنے کی وجہ سے نصاب ہمیشہ چاندی کے قیمت کا ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب اس کا کیا ہے مسئلہ؟ ہمارے گھروں میں عموماً یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب ہمارے پاس 2 تولے سونا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ پر زکوٰۃ ہے. لوگ آگے سوال کرتے ہیں تو وہ تو 7.5 تولے ہم نے سنا تھا. تو سونا ہے، ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس سونے کے علاوہ کوئی چاندی کا کوئی زیور، کوئی ایک انگوٹھی بھی ہے آپ کے پاس کہ ہیں؟ تو پر زکوٰۃ ہو گئی کیا؟ اس لیے کہ 2 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بہت بڑھ گئی. یا پھر پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس سونا ہے، کچھ پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس تھوڑے سے پیسے بھی اگر ہیں تو نصاب بدل جائے گا. اگر مختلف نوع کے اموال تجارت اموال زکوٰۃ آپس میں مل جائیں تو پھر اس میں یعنی سونے اور چاندی میں جس نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں سے 2 اہم ترین مسئلوں کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ 4 بنیادی باتیں ہوتی ہیں زکوٰۃ میں، جس میں اشیاء زکوٰۃ کا ذکر ہوا اور نصاب زکوٰۃ کا ذکر ہوا. 2 باتوں کا ذکر ہوا، اور 2 باتیں آج کے سیشن کے لیے ہم نے چھوڑ دی تھی، جن میں سے شرائط زکوٰۃ اور مستحقین زکوٰۃ. آدھی پریزنٹیشن ہماری ہو گئی تھی اور آدھی باقی تھی، اور اسی وجہ سے کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہو رہی تھی. تو اشیاء زکوٰۃ کا ذکر ہوا، جس میں خلاصے کے طور پر میں ذکر کر دوں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ان میں سونا چاندی، نقدی، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. نصاب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو اور نقدی کسی صورت میں ہو، کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہے. اور مال تجارت کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ مال جو انسان نے خریدا ہے بیچنے کی خاطر، یہ نیت ہے کہ میں اس سے بیچ کے فائدہ اٹھاؤں، تو ہر وہ مال تجارت کہلاتا ہے جس پہ خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت ہے. یہ مال تجارت ہے. اس کے لیے تاجر ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی تاجر بھی ہو، بزنس مین ہو، ضروری نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ کرتا بھی ہے، کر سکتا بھی ہے کہ بھی موقع ملتا ہے کوئی چیز کہیں سے اٹھا لی. مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے کوئٹہ چلا گیا اور آتے ہوئے وہاں سے کوئی کمبل اٹھا کے لے آیا، کوئی ایسی چیز جو کہ وہاں سستی ملتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں لا کر کے میں اس کو مہنگے داؤں گا. کوئی آدمی دبئی چلا گیا، وہاں سے کچھ موبائل سیٹس اٹھا کے لے آیا، کچھ لیپ ٹاپ اٹھا کے لے آیا، اور یہ ہوا کہ بھائی میں اپنے شہر میں ملک میں جا کر کے اس کو بیچ دوں گا، فائدہ اٹھاؤں گا. حالانکہ وہ تاجر نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملازم ہو کہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں ٹیچر ہے، کسی بھی شعبے سے متعلق ہے، تجارت سے اس کا نہیں ہے، لیکن اس نے یہ چیز بیچنے کی خاطر خریدی. تو ایسا وہ مال جس کو بیچنے کی خاطر انسان خریدے وہ مال تجارت ہے، اس مال پہ زکوٰۃ ہے. دوسری بات ہم نے پڑھی تھی نصاب کے حوالے سے. تو نصاب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سونا، صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے. لیکن اگر یہ 4 چیزیں آپس میں مل جائیں
ان میں سے 2 آپس میں مل جائیں، 3 مل جائیں یا چاروں مل جائیں، تو اس وقت شریعت نے کہا ہے کہ جو اقل ثمن ہے، یعنی جس کی قیمت سونے چاندی میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہی نصاب ہوگا۔ اور اس پر گفتگو بھی ہوئی کہ وہ نصاب کیوں ہوگا، اس لیے کہا کہ چونکہ اگر ہم سونا اور چاندی میں سے سونے کو ہم نصاب بنا دیں تو اس میں سے چونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ جن پر ادا کرنا لازم ہو وہ اس سے رہ جائیں گے، اور اس سے غریبوں کا، محتاجوں کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جو اقل ثمن ہے، یعنی جس کی قیمت کم ہے، وہ ہے انفع للفقراء، جس سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہے۔ اس وجہ سے چاندی کو نصاب بنایا، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج کی ریٹ، مارکیٹ ریٹ 1435 روپے ہیں، آج بھی وہی ریٹ ہے۔ تو اس اعتبار سے 52.5 کو ہم نے 1435 پر ملٹیپلائی کیا تھا، ضرب کیا تھا، تو وہ 75,337 37.5 یا 340 روپے ہم نے احتیاطاً رکھے۔ تو یہ چاروں چیزیں یا 3 چیزیں یا 2 چیزیں جب ان کی مالیت 75,340 روپے پہ پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نصاب پورا ہو گیا۔ اب جس دن یہ نصاب پورا ہو گیا اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ دیں کہ میرے نصاب پورا ہونے کا دن ہے، آج میں نصاب کا مالک ہوں، آج میں اتنی مالیت کا مالک ہوں کہ جتنی مالیت پر مجھ پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ ہاں البتہ اس کی ادائیگی کے لیے ایک الگ سی بات ہے جو شرائط زکوٰۃ میں آتی ہے، اس کا آج ذکر ہوگا۔ آگے کریں، آج کی نشست میں ہم شرائط زکوٰۃ کو پڑھیں گے، پیچھے کریں۔ دیکھو شرائط زکوٰۃ میں ایک شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، جس کو عربی میں حولان حول کہتے ہیں، جس پر سال گزر۔ شریعت نے بڑی آسانی دی ہے، آج کی ڈیٹ میں آپ 75,340 روپے کے مالک ہو گئے، اور وہ 75,340 روپے آپ کی روزانہ کے خرچ سے اضافی ہے۔ آپ کے پاس یہ رقم آئی، آپ کا خرچ دیگر چیزیں، دیگر ذمہ داریاں وہ الگ سے ہیں، یہ 75,340 روپے آپ کی روزانہ کے خرچ سے زیادہ ہیں، تو آپ نصاب کے مالک ہیں۔ اب اس پر شریعت نے کہا آج ہی زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ اتنی سہولت دی کہ اس پر سال گزر جائے۔ جب سال پورا ہوگا، آج کا جو دن ہے اس سے لے کر کے آئندہ سال جب یہی دن آئے گا تو تب دوبارہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت کا سامان تجارت یا نقدی یا سونا چاندی سب کو ملا کے اگر دیکھیں اتنی مالیت موجود ہے تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، یعنی ادائے زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر سال بھی گزرے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا الگ بات ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ اضافی شرط ہے جس پر سال گزرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالی واجبات سے زائد ہو، وہ مال ہم نے آج کی 1 سال کے بعد کی اسی ڈیٹ میں جب ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس اگر سال گزرنے پر 1435 روپے ہی چاندی کے 1 تولے کی قیمت ہے، تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہاں اتنے ہزار یعنی 75,340 روپے اس کے پاس موجود ہیں، اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اس پر قرض نہیں ہے، یا اس نے کوئی چیز ادھار میں خریدی اور اس کی ابھی پیمنٹ کرنا باقی ہے، یا کوئی اس نے ایسی سروس لے رکھی ہے جس کی اس نے پیمنٹ دینی ہے، تو یہ ساری ذمہ داریوں سے صافی مال اس کے پاس اتنی مقدار کا موجود ہو جو اس دن کے اعتبار سے چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت کے برابر ہو، تو آدمی پہ پر لگا اب زکوٰۃ دینا ضروری ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں جس شخص کو دے اس کو بطور تملیک، یعنی اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے جس کو بھی دے گا اس کو مالک بنائے گا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کے اندر
تملیک کی صلاحیت موجود ہو. آگے کریں. دیکھیے شرائط میں مشہور جو ہے وہ سال گزر چکا ہو، ہر چیز پر نہیں بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن کے نصاب کا پورا ہونا کافی ہے، بیچ کی اونچ نیچ کا اعتبار نہیں. ٹھیک ہے. جو حاشیتین یعنی سال کے دونوں کنارے جس دن اس پر زکوٰۃ یعنی وہ نصاب کا مالک ہوا اور وہ دن جس پر اس پر سال گزر گیا، اب سال گزرنے پر ہم دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اتنی مالیت کا اس کے پاس مال موجود ہے. وہ چاہے مال سامان تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال نقدی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی ہو یا سونا چاندی مل کے ہو. تو تب جو ہے اس دن کا اعتبار ہوگا. درمیان میں اگر وہ کم بھی ہوتا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ بالکل ہی ختم ہو جائے، کوئی درمیان میں اس کو ایسی ضرورت پیش آ گئی جس سے اس کے پاس جو مال تجارت ہے اس نے بیچا اور وہ جو اس کو حاصل ہوا اس نے خرچ کر دیا، اپنی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر دیا، تو جب ختم ہو گیا تو اب وہ آدمی نصاب کا بھی مالک نہیں رہا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں البتہ کم ہوا، کبھی زیادہ کبھی کم کبھی زیادہ، بالکل ختم نہیں ہوا، لیکن سال کے اینڈ میں جب دیکھا تو اس وقت اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ہم کہیں گے اس کو شریعت کہے گی کہ یہ آدمی اب اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو گیا. اچھا، دوسری بات ہے کہ واجب واجبات سے زائد ہو، قرض ادھار پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا اقساط قسمیں منہا کر کے جو بچے اس پر زکوٰۃ لازم ہو. سال گزر گیا، دیکھا ہم نے کہ اس کے پاس 75,000 اس دن بھی یہی قیمت تھی سال گزرنے پر، لیکن اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے رکھا ہو، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس مال تجارت رکھا ہو، یا اس کے پاس چاندی زیادہ تھی وزن میں. تو لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر قرض بھی ہے. وہ قرض کتنا ہے؟ 10,000 ہے، 15,000 ہے. اس کو اگر نکالا تب بھی اتنا مال اس کے پاس بچا کہ جو نصاب کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. تیسری شرط ہے بطور تملیک یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے ثبوت کی جائے، محض استعمال کے لیے دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس آدمی کو دی جائے اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہو. مالک بننے کی صلاحیت کس کے پاس ہوتی ہے؟ انسان کے پاس. انسان کے علاوہ یہ بلڈنگ تو یہ تو مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. کوئی ہسپتال ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی NGO ہے جو اپنے بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے یا جو ہے وہ سروس دینے کے لیے استعمال ہو اور وہ تملیک نہ کرتی ہو، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی. زکوٰۃ کے لیے ایک بنیادی شرط ہے تملیک، یعنی کسی کو مالک بنانا. اس کے لیے مالک بننا انسان ہونا ضروری ہے. آگے دیکھیں شرائط میں شرائط آگے کریں. اس میں نہیں لکھا، آگے آئے گا کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں تملیک کا مسئلہ بھی آتا ہے. اچھا جی، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ یہ بھی نصاب پر صرف 2.5%. جتنا مال بھی ہوگا، جتنا بھی مال ہوگا، جس دن اس کی ادائیگی زکوٰۃ کا دن ہے، اس دن اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہوگا، چاہے وہ کروڑوں اربوں خربوں کی مالیت میں ہو، اس کا 2.5%. 2.5 بنتا ہے 40واں حصہ. 40واں حصہ. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی مالیت اس کے پاس اس وقت ہوگی، اس مالیت کو ہم ڈیوائڈ بائی 40، یہ میں نے کوسچن مارک چھوڑا ہوا، تو یہ کوسچن مارک سمجھ لیجئے، اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، تو آپ کے پاس جو 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو رقم بنے گی وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو اگر آپ 40 پر تقسیم کریں گے تو وہ 2500 روپے بنے گے، وہی 2.5. ٹھیک ہے. شریعت نے بڑا سہولت دی ہے کہ 97.5% آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، آپ اپنے لیے رکھیں. وہ مال جو کہ آپ کا بچا ہوا مال ہے،
آپ کے روزانہ کے خرچوں میں بھی نہیں، اضافی بچا ہوا مال اس میں سے بھی کہا کہ 97.5% آپ اپنے پاس رکھیں اور 2.5% 2.5 جو ہے وہ مستحقین کو دے دیں۔ سہولت ہے اس میں۔ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ادا کریں، کیوں کر ادا کریں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے اتنے بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں، 17%، 18%، 20%، اتنے تک ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر ہر چیز پر سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، اتنی ساری ادائیگیاں، اتنے سارے ٹیکس کی صورت میں اوپر سے ہم زکوٰۃ بھی دیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت چاہے ظلماً دے لے یا چاہے واقعتاً وہ عوام کی خیر خواہی میں لے، وہ انتظامی ضروریات پہ خرچ کرتی ہے۔ آپ کے ٹیکس سے وزیر اعظم ہاؤس چلتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس چلتا ہے، آپ کے ٹیکس سے جو ہے وہ جوڈیشری چلتی ہے، آپ کے ٹیکس سے ادارے چلتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں 3-4 فیملیاں رہتی ہیں، اور 3-4 فیملیاں انہوں نے مل کر کے ایک چوکیدار رکھا ہے، ایک صفائی والا رکھا ہے، اور انہوں نے ہزار روپے سب کے اوپر ڈال دیے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حفاظت بھی کرنے کے عوض، صفائی کرنے کے عوض اور دیگر ضرورت مینٹیننس کو دیکھنے کی خاطر آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ محض مستحق اور غریب کا حق ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکومت وقت وہ زکوٰۃ وصول نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ اخلاص پر مبنی ہے، وہ اسلامی حکومت ہے، وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی، باقاعدہ سے ایک نظام تھا۔ لیکن اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے تو وہ جس طرح سے کہ ٹیکس غلط استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی غلط استعمال ہو، اس لیے کہا کہ خود جو ہے انسان دے۔ تو اس میں کیا کہا؟ تملیک شرط۔ اچھا، اس میں 2.5% کی بات ہے۔ شریعت میں موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا، یعنی اگر آپ کے لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ۔ دیکھیں، ٹیکس والا تو یہ نہیں دیکھتا، ہر مہینے آپ اپنی ہر ضرورت کی چیز پر ٹیکس ہے۔ آپ غریب ہیں، ایک وقت کا کھانا مشکل سے آپ لے کے آتے ہیں، دوسرے وقت کا نہیں معلوم، لیکن اس میں آپ ٹیکس دے کر کے لاتے ہیں۔ آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ کو ٹیکس دینا ہے، اور اگر آپ تاجر ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس دینا ہے۔ وہ بہر صورت اور ہر وقت ہر خریدی جانے والی چیز پر آپ دیتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ٹیکس کی طرح یہ معاملہ نہیں کہ سال گزرے اضافی مال پر، وہ بھی 2.5%، وہ بھی سب کے لیے نہیں، غریب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس پہ کہا کہ بلکہ ضرورت زندگی سے بچنا اور بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا اور اس پر 1 سال کا گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں۔ خیر قرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء، فقہاء اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نصاب کے مساوی یا اس سے زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو۔ آگے کریں، ایک حصہ مکمل ہوا، یعنی تیسرا حصہ ہمارے اس سیشن کا مکمل ہوا، جس کو کہتے ہیں شرائط زکوٰۃ۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ کس پر کچھ شرائط مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کے جتنے احکامات کس کے لیے؟ مسلم کے لیے ہے۔ عاقل ہو، اگر وہ پاگل، مجنون، دیوانہ ہے اور لیکن اس کی ملکیت میں بہت سارا مال ہے تو شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا۔ اگر وہ بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو بھی، اگرچہ اس کی ملکیت میں بہت مال ہو لیکن وہ بھی بالغ نہیں ہوا، تو شریعت نے اس کو بھی پابند نہیں کیا۔ چاہیے عاقل، بالغ، مسلم، صاحب نصاب، اور اس پر سال گزرا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد بھی ہو۔ آزادی غلامی کا تصور پرانا ہے،
اچھا جی، یہ بھی ایک قسم ہے شرائط کی۔ اب آتے ہیں ہم مصرف زکوٰۃ کے، یعنی کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ قرآن مقدس نے 8 مصارف بیان کیے، 8 مصارف بیان کیے جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں سے دیکھیے فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں، کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین، حکومت کی طرف سے، ایک شرعی حکومت اور خلافت کی طرف سے وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جب اسلامی حکومتیں تھیں تو اس تمام عملے کی زکوٰۃ ان کی تنخواہیں اس زکوٰۃ سے ادا ہوتی تھی، تو ان کو دیتے تھے زکوٰۃ کی بات۔ اچھا، اور جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے چاہیے، اس کے بعد دل جوئی کرنا مقصود، ٹھیک ہے۔ مؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوبہم جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام پر باقی اور قائم رکھنے کے لیے یہ بھی ایک مصرف ہے کہ جس پر ان کو بطور زکوٰۃ کے ان کو مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ غلام جن کی آزادی مطلوب ہو، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا آج کے زمانے سے تعلق نہیں۔ قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا مال بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو، قرض ادا نہ کر سکتا ہو، قرض تلے دبا ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست، مسافر حالت سفر میں، لیکن وہ حضر میں تو ٹھیک ہے، ایک آدمی کراچی کا رہنے والا سفر پہ، لیکن سفر میں اس کا مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی، اب وہ کیا کرے؟ حالانکہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، فوری طور پر اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے آدمی کو حالت سفر میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف ہیں۔ معاشرے کے 2 طبقے، آگے شاید اور بھی آئے گا جس میں انہوں نے کہا کہ کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو معاشرے کے 2 طبقے، مالدار اور فقراء۔ مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہے اور فقراء جو ہے وہ ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ میں نے کل کی نشست میں ایک اور بات کی تھی کہ ایک وہ طبقہ ہے جس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں، جس کو سفید پوش کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ وہ تیسرا طبقہ ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو مالدار اغنیاء زکوٰۃ ادا کریں گے، دیں گے، اور فقراء غریب زکوٰۃ وصول کریں گے، اور تیسرا طبقہ جو ہے نا اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد اضافی مال اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایک بات، اس کے پاس اضافی مال اتنا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے لیکن اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، لے نہیں سکتا، صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس مال تجارت ہے، نقدی ہے، سونے چاندی میں سے کچھ ہے، پھر تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، ایسا آدمی ہو گیا جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ لیکن نہ تو اس کے پاس سونا چاندی میں سے وہ مقدار جس کا ذکر ہوا، نہ نقدی اتنی ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، البتہ اس کے پاس گھر میں رکھا ہوا مال جو مال تجارت نہیں ہے اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ ضرورت سے زائد مال کو ہم دیکھیں گے، ضرورت اصلیہ کو چھوڑ کے ضرورت سے زائد مال کو دیکھیں گے، اگر وہ اس مالیت کو پہنچ جائے جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، جیسے 75,340، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے، یعنی کوئی بھی آدمی اس کو زکوٰۃ نہیں دے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس پر زکوٰۃ لازم بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو صدقۃ الفطر دینا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ تو اس پر لازم نہیں ہوتی، جو صدقہ فطر اور قربانی میں اس پر لازم ہوگی۔ قربانی کے نصاب اور صدقہ فطر کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ قربانی کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے حولان حول بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سال گزرے
اور یہ بھی شرط نہیں ہے، اضافی مال ہو وہ بھی شرط نہیں ہے۔ اگر ضرورت سے زائد مال وہ نصاب کو پہنچ گیا تو ایسے آدمی پر قربانی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی دینے والے اور صدقۃ الفطر دینے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے زکوٰۃ دینے والوں کی بنسبت۔ جی ہاں کہ دو طبقے ہیں، ان کا ذکر ہوا، ان کا فرق جو ہے وہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے شریعت نے اموال زکوٰۃ کے جو 2 معیار مقرر کیے ہیں جن کو نصاب کہتے ہیں، اس سے پہچان ہو سکتی ہے۔ آگے کریں گے انسانی معاشرے کے 2 طبقوں کی جگہ پہلا طبقہ جس کو اپر کلاس کہتے ہیں، جس کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب یعنی 612 اور اشاریہ کچھ تھا، یعنی انہوں نے احتیاطاً 613 کر دیا، چاندی ہو، اور لوہر کلاس جو ہے جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ ملا کر بھی چاندی کے نصاب کے برابر بھی نہ ہو، تو یہ کیا کہلایا؟ لوہر طبقہ۔ پہلے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، دوسرے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مصرف زکوٰۃ میں انسانی معاشرے کا دوسرا طبقہ جو غربت کی شرح لکیر سے نیچے جیتا ہے، اس کے لیے کیا کہ وہ مسلمان ہو۔ جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے وہ کون ہونا چاہیے؟ چنانچہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ رشتہ دار ہے، اگرچہ وہ پڑوسی ہے، اگرچہ نہایت مستحق نادار مفلس ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلم مصرف زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اس کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ کا پڑوسی ہے، بہت ضرورت مند ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ اور وہ تمام صدقات جو واجب ہیں، واجب صدقات جیسے صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی چیز کی منت مانی، نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دوں، کام ہو گیا، اب اس کے ذمہ وہ چیز دینا لازم ہوگا، تو اس کے لیے بھی آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ تو صدقہ البتہ نفلی صدقات اس کو دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم، سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ انما ہی اوساخ الناس، یہ میل ہے، مال کا میل ہے یہ۔ بلکہ اس کو کچھ علماء نے اس انداز سے بھی اس کو تعبیر کیا کہ جیسے کہ انسانی جسم میں کوئی پھوڑا نکلے اور اس میں پیپ پڑ جائے، پیپ نکالیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، وگرنہ وہ تکلیف دیتا رہے گا۔ تو اس معنی میں کہ مال کے اندر یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اور یہ اوساخ الناس ہونے کی وجہ سے اتنے عالی شان خاندان کے لیے یہ مناسب ہے۔ پھر اس کی اور بہت ساری حکمتیں وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اگر دینے کی بات ہو تو ہر بندہ کیا کہے گا، کیا کرے گا؟ وہیں جائے گا، وہیں جائے گا۔ امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی کہا جائے تو پھر غیر مسلم جیسے بڑھ چڑھ کر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ اپنے خاندان کے لیے آپ نے یہ کیا، سہولت رکھی ہے، اور آپ رسم کے اپنے خاندان کو دیتے تو آپ پہ اعتراض ہوتا۔ تو اس وجہ سے سید کو دینے میں منع ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ ان کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، واجب صدقات نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ دینے والا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو، اس کی تفصیل ہے۔ قریبی رشتہ دار سے جن سے انسان پیدا ہوا، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، اور جو انسان سے پیدا ہوئے جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، جس کو کہتے ہیں اصول فروع، اصول جو انسان کے اوپر جن سے انسان دنیا میں آیا، فروع جو انسان کے نیچے جس سے دیگر لوگ پیدا شدہ ہیں، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اطراف کو دے سکتے ہیں، اطراف سے مراد بھائی بہن ہیں اور دیگر رشتے ہیں۔ تو اصول فروع کو ایک تو یہ ہے، دوسرا قریبی تعلق سے مراد میاں بیوی کا جو تعلق ہے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ ہر رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے۔ آگے فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور۔ زکوٰۃ کی تاریخ، زندگی میں پہلی بار قمری سال کی جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے
وہی تاریخ آپ کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی. اور قمری تاریخ کا اعتبار اگر کسی کو آئندہ تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کے بعد کوئی قمری تاریخ مقرر کر لی جائے, آئندہ اس کے مطابق حساب. قمری تاریخ یعنی چاند کے اعتبار سے یہ رکھی جائے, اگر نہ ہو تو خوب غور و فکر کیے جائے, اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر ایک تاریخ خود ہی متعین کر دی جائے. مثال کے طور پر کسی کو آج کے دن 75,000 روپے ملے مثال کے طور پر, اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے. کچھ دن گزر گئے, اس نے غور فکر کیا, نہیں پتا چلا آج 19 ہے, تو اس نے کہا چلو میں 15 شعبان سمجھ لیتا ہوں. اس کو سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے لوگوں نے جو زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہونے کی تاریخ کو یا وقت کو نہیں جانتے, اس لیے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ رمضان کی پہلی, رمضان کی 5, رمضان کی 10, رمضان کی 15, رمضان کی 12, یہ تاریخ اپنے طور پر طے کر لیتے ہیں کہ میں رمضان میں جناب صاحب نصاب ہوا, اس لیے میں زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتا ہوں. اچھا جی, فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور جن کا قیمت فروخت کا اعتبار ہے. ہم نے کہا کہ مال تجارت میں کیا حساب لگائیں گے. مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے خریدی ہے 50 روپے کی, اور جس دن آپ کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوا, اس دن اس چیز کی قیمت ہے 70 روپے. تو اب یا تو آپ قیمت خرید کو معیار بنائیں گے یا قیمت فروخت کو معیار بنائیں گے. تو شریعت نے کہا کہ قیمت فروخت کو دیکھا جائے, قیمت خرید کو نہیں. اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی. اب اسی طرح سے ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا, لیکن اس میں خریدتے ہوئے اس کی یہی نیت ہے کہ میں اس پلاٹ کو جیسے ہی اس کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ دوں گا, فائدہ اٹھاؤں گا. اب اس نے وہ پلاٹ لیا 50,000 روپے کا, اور جس زکوٰۃ ادا ہونی ہے اس دن اس کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے. تو 50,000 پر نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے پر, یعنی اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس. ہاں البتہ اگر دیکھا کہ مارکیٹ ویلیو میں تفاوت ہے, اونچ نیچ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کہیں کو پلاٹ خرید رکھا ہے, اور وہ 50,000 روپے کا خریدا, اور آپ وہاں گئے, 2-4 بروکروں سے بات کی, کوئی اس کو 70 لگا رہا ہے, کوئی 75 لگا رہا ہے, کوئی 80 لگا رہا ہے, کوئی 65 لگا رہا ہے. تو اب کیا کریں, اب اس کی ایوریج نکالیں, بیٹھ کے ایوریج نکالیں, آسان ہے بھائی. 80 اور 60 کے بیچ کی جو ایوریج ہے وہ 70 ہوگی. 70,000 روپے اس کا, اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. تو اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح سے سونے چاندی میں سے جو سستا ہوگا اس کا اعتبار, جس کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے, آگے کریں. زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک آدمی آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر صاحب نصاب ہوا, لیکن ادا کر کے کرے گا 1 سال کے بعد. ابھی سال اس پر گزرا نہیں ہے, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ سال گزرنے پر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یعنی ادائیگی زکوٰۃ کے سے پہلے بھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ میرا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی تعلقات ضرورت مند ہے, تو میں کیا کروں. پھر اس نے اس کے ذہن میں آیا کہ یار میری ذمہ داری ہے زکوٰۃ, تو اس وقت وہ حساب لگا کر کے زکوٰۃ دے دے. پھر جب سال پورا ہوگا اس وقت جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہوگی اس میں سے اس کو کچھ تو وہ پہلے ادا کر چکا, ہو سکتا ہے وہ زیادہ ادا کر چکا ہو. اگر زیادہ ادا ہوگی تو اس کو اگلے سال میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, تو پیشگی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. اس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے کے بعد نہ کر سکا, اور چند ماہ گزر گئے یا کئی سال سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی, تو بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن تاخیر کرنا گناہ ہے. ہو سکتا ہے بعد میں موقع ہی نہ ملے اس کو,
دنیا سے ہی چلا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کا مال تلف ہو جائے، لیکن اس کے ذمے تو لازم ہو چکا تھا. یہ مسئلہ ہے. آگے اچھا جی، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بات کی تھی، ایک تو مینوفیکچرنگ، ایک ٹریڈنگ اور ایک سروس. یہ 3 طرح کے کاروبار ہوتے ہیں زیادہ تر. کوئی کاروبار ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے، جتنی بھی مصانع ہیں، فیکٹریاں ہیں جن میں مال بنتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مینوفیکچرنگ. اور وہ تمام لوگ جو بنا بنایا مال لے کر کے بیچتے ہیں اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. جتنے دکاندار ہیں جو بڑے بڑے مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، جوڑیا بازار، دوسرے سارے کے سارے کیا ٹریڈرز ہیں، بنا بنایا مال آگے بیچتے ہیں. اور بعض ادارے ایسے ہیں ان کا کاروبار صرف سروس فراہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے جتنے کوریئر کے ادارے، TCS ہے، OCS ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہیں؟ یہ سروس دیتے ہیں. مینوفیکچرنگ کی متعلق ہم نے بات کی تھی کہ اس کے تمام، وہ چاہے کچا مال ہے، را مٹیریل ہے، یا ورک ان پروسیس ہے، وہ مال اس پر کام ہو رہا ہے، یا وہ فنیشنگ گڈس ہیں، تیار شدہ مال ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو جو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. تو اس طرح سے دکاندار ٹریڈنگ والے ہیں، اس وقت جب سال پورا ہوگا ان کی دکان میں اس وقت جو مال ہے اس کے مارکیٹ ویلیو پر اس کی زکوٰۃ ہوگی. اگر کوئی دکاندار ایسے جس کی دکان بڑی ہے، جس کے لیے حساب کرنا مشکل ہو، ایک ایک چیز کو حساب میں لانا مشکل ہو، تو یوں کہا جائے کہ ماہرین بلا کر کے 2-4 لوگ جو اس فیلڈ کے ہیں ان کو بلا کے بھائی اس ٹوٹل کی لم سم قیمت کتنی ہوگی، پورے اسٹاک کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے. تو اس کو یہ بھی گنجائش ہے کہ پورے اسٹاک کی جتنی قیمت لگے اتنی مالیت کی زکوٰۃ وہ ادا کر سکتے. یہاں بات ہوئی ہے سروسز کی. جو کمپنیاں صرف خدمات یعنی سروس فراہم کرتی ہیں، اثاث فروخت نہیں کرتی، ان کو سال کے آخر میں بچنے والی نقدی پر زکوٰۃ، چونکہ اس کے پاس نہ تو بیچنے والی کوئی چیز تو ہے نہیں، اور نہ ہی سونے چاندی کی یہ سروس ہے، یعنی وہ سونے چاندی کے مالک ہیں، وہ سروس دے رہے ہیں. تو سروس اس پر جو کچھ انکم ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، ادائیگی کے وقت اس کو دیکھا جائے گا، جتنی ان کے پاس مالیت موجود ہے اس کو دیگر مال کے ساتھ ملا کر کے اتنی مالیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اسی طرح سے کوئی ملازم ہے تو اس کے پاس جو ملازمت میں اس کی ضروریات روزانہ یا ماہانہ سے اضافی جو اس کے پاس بچت ہوگی، انکم ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح سے جناب انہوں نے کہا تملیغ ضروری ہے، زکوٰۃ میں کسی مستحق کو مالک بنا ضروری ہے، ملکیت میں دیے ہوئے بغیر کسی نیک کام، مسجد کی تعمیر، غریبوں کی دعوت وغیرہ کو خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ بات بنیادی طور پر ہے. تملیغ، بار بار عرض کر رہا ہوں، تملیغ ضروری ہے. تو اس وقت جو ادارے، بیشتر ادارے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، اگر وہ NGOs شریعہ کمپلائنٹ ہیں، ان کی چیک اینڈ بیلنس شرعی طریقے پر موجود ہے اور یہ دیکھا کہ وہ صحیح مصرف پر صرف کرتے ہیں، تو آپ وہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو زکوٰۃ ایسے اداروں کو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے بنیادی شرط تملیغ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو بھی اس ادارے کا ویلفیئر کا ہیڈ ہوگا وہ آپ کی زکوٰۃ وصول کرے، اس کو آپ وکیل بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی تو معلوم ہو کہ جہاں جہاں وہ جن لوگوں پر صرف کرے گا کیا ان کو مالک بنا کر کے دے گا؟ مالک بنانا ضروری ہوگا، چاہے وہ اس چیزیں دے کر کے بھی کیوں مالک بنے. مثال کے طور پہ ایک میڈیسن کا معاملہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے جو مریضوں کو آپ کی زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ اس کے اگینسٹ مریضوں کو دوائی دیتا ہے. اس مریض کو اتنی دوائی کی ضرورت ہے، اس زکوٰۃ کی مد میں دوائی دے دی، اب مریض جا کر کے اس کو بازار میں بیچے، خود استعمال کرے، کچھ مالک بن گیا، تو یہ درست ہے. یعنی تملیغ اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اچھا، قرض اور ادھار کی بات ہے. ریسیویبل لون اینڈ پیبل، دو باتیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں انسان کے اوپر وہ ہوتی ہیں جو انسان نے دوسروں سے لینی ہے، جس کو ریسیویبل کہتے ہیں، اور جو کسی کو دینی ہے وہ لائبلٹیز ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ قرض کی طور پر ہوں یا وہ ملازمین کی تنخواہیں ہوں یا وہ یوٹیلیٹی بلز ہوں.
یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ قرض جو ہے وہ ریسیویبل دو طرح کا ہو سکتا ہے, اس کے ملنے کی امید ہے یا ملنے کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملنے کی امید ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی کو آپ نے 10 لاکھ روپے دیے اور 6 ماہ کی وقت میں ادا کرنے کا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادا کر دے گا, ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنے وسائل ہیں, ابھی اس کو ضرورت ہے, اس نے شاید انویسٹ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واپسی کر دے گا, تو ایسا وہ قرض جس کے واپس ملنے کی امید ہے, تو اس قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. لیکن اگر وہ قرض ایسے شخص کو دے دیا کہ جس کے متعلق بعد میں آپ کو معلوم ہو یہ تو چیٹر تھا, تو یہ اس کو کہتے ہیں بیڈ ڈیبٹ. ایک ایسی بات ہے جو گویا مال پھنسا دیا, اب وہ امید ختم ہو گئی, مل گیا تو اس وقت اس کو آپ ادائیگی زکوٰۃ کے اثاثوں میں شامل کریں گے. نہیں ملا تو اس کی کوئی بات نہیں. 10 سال بعد ملا تو 10 سال گزرنے والے اس وقت پر زکوٰۃ نہیں ہے, جب مل جائے گا جب اس کی زکوٰۃ ہوگی. اچھا, اسی طرح سے ادھار پیبل, جو آپ نے چیز دی, کوئی چیز لی ہے اور اس کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, تو پیمنٹ کی بہت صورتیں, فوری طور پر پیمنٹ کرنی ہے, یا سال 2 سال لانگ ٹرم کے لیے آپ نے کوئی چیز لے رکھی ہے, یا آپ نے اس کی جو ہے وہ قسط وار آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے, تو اس اعتبار سے فرق ہوگا. اگر فوری ادا کرنی ہے تو اس کو فوری طور پر جب سال پورا ہوا تو آپ نے اس میں لکھ دینا ہے کہ جناب اتنا میں نے فلاں چیز لی, اس کے اگینسٹ میں نے اتنی پیمنٹ کرنی ہے. اس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں, اس کو منہاق کر سکتے ہیں. اگر قسط وار ہے تو جتنی قسطیں آپ نے فوری ادا کر دی اس کو لے گئے, باقی کو چھوڑ دیں. اور اگر لانگ ٹرم ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی منع نہ کریں. تو فوری طور پر اس کو نصاب سے منع کیا جائے گا. اقساط کی صورت میں اس ماہ تک کے واجب ادا اقساط منع کریں گے. اور اگر وہ تجارتی قرض ہے تو اس کی 2 شرطیں. کسی آدمی نے تجارتی قرض لیا, لون لیا, تو اس لون کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے مثال کے طور پر کسی مالیاتی ادارے سے 1 کروڑ روپے اس نے لون لیا, اس 1 کروڑ کے اگینسٹ اس نے کیا کیا, بلڈنگ بنائی اور اس کی مشینری خریدی, اکوپمنٹ, دوسری چیزیں جو جامد اثاثے میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کو فکس ایسٹس کہتے ہیں. تو اس کی خریداری میں سارا 1 کروڑ روپے خرچ کر دیا, اور جب دیکھا کہ آج کی ڈیٹ اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی ڈیٹ ہے, جب اس کو شمار کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ابھی تک تو اس کے ذمے قرض باقی ہے. زکوٰۃ بن رہی تھی کل کتنی, 95 لاکھ روپے, اور 1 کروڑ روپے کا تو وہ مقروض ہو گیا, تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی, نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ ہر طرح کا قرض منہا کیا جائے گا, لیکن فقہ مالکی میں ایسے ایسٹس ایسے لون جس سے نان زکاتیبل ایسٹس خریدے گئے, وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مائنس نہیں ہوں گے. وہ قرض مائنس ہوگا جس سے قابل زکوٰۃ اثاثے خریدا, مثلا مال خریدا, وہ مال جس پر زکوٰۃ ہے تو وہ تو منہا ہوں گے, اس لیے کہ وہ اکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے اس کا قرض بھی. لیکن اگر تو اس پر جو ہے وہ آپ کے تمام حنفی فقہا کا بھی یہی مسلک ہے, یہی قول ہے, یہی فتویٰ ہے کہ ایسے تمام قرض جس کی وجہ سے نان زکاتیبل ایسے قرض جو کہ ایسی ایسٹس بنانے پر لگائے ہیں, ایسے اثاثہ جات بنانے پر لگائے ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے, تو اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. اس پر فتویٰ ہے فقہ حنبلی کا, اور اب حنفی اسی کو فتویٰ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو ایک فقہ دوسرے کی, بہت سارے حنابلہ فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل پر وہ مجبوری میں عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اچھا جی, جن نے کہا برائے بلڈنگ مشینری برائے مال تجارت, تو ان دونوں میں نصاب سے بنا کیا نہ کریں گے, اور مثال سے انہوں نے
مختصر بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ لون جو نان زکاتیبل ایسٹس پہ خرچ ہوا لیکن اس کو مائنس کرنے سے بالکل زکوٰۃ معطل نہیں ہوتی، کمی آتی ہے، تو پھر کریں گے۔ فتویٰ اس پہ ہے کہ پھر کریں گے، اس کو مائنس کریں گے، لیکن اگر اس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تعطل آ جائے تو پھر اس کو مائنس نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ڈائمنڈ وغیرہ ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ اس پر چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے اور زکوٰۃ نہیں ہے، تو ہر وہ مال جو تجارت جو بیچنے کی خاطر لیا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ بہت کم ویلیو کی چیز ہو یا بہت قیمتی ہو۔ لیکن ہر وہ مال جس کو انسان بیچنے کی خاطر نہ رکھے، بھلے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی کے پاس 50 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں 3 استعمال کر لے گا، 4 استعمال کرے گا، 50 گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ فطرت ہے انسان کی، کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو مالدار شو کرنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ الگ مسئلہ ہے کہ اضافی مال رکھنے پہ اس کو گناہ ملے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بنیادی طور پر یہ شرائط ہیں۔ آگے بس پیچھے لے جائیں اس کو۔ اچھا، اس پہ تو ایک دو باتیں۔ ایک تو ہم نے بات کی نقدی کی، تو نقدی کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں، شیئرز ہیں، بانڈز ہیں، یہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں۔ پرائز بانڈ وغیرہ اگرچہ ان کا استعمال، ان کا طریقہ کار، ان کی اسکیمیں غیر شرعی ہیں، لیکن اگر کسی نے لے کے رکھا ہے، بچت کی جو اسکیمیں لے رکھی ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے رکھے ہیں، تو اس پر اس کی جو فیس ویلیو ہوگی، جس کو کہتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ، اصل قیمت۔ ایک سرٹیفکیٹ کسی نے لیا 50 کا، تو اب جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا تو اس کو بھی نقدی میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر اس نے کسی کمپنی کے شیئرز لے رکھے ہیں، تو شیئرز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جو انسان کیپٹل گین کے لیے رکھتا ہے، بھائی شیئر لیے 50 روپے کے اور کہا کہ جب وہ 60 یا 70 کے ہو گئے بھیج دوں گا۔ اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ پیچھے کمپنی میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، بس اس نے یہ کہا کہ اب مارکیٹ گری ہوئی ہے شیئرز کی، لے لیتے ہیں، جب بڑھے گی تو ہم بیچ دیں گے، کیپٹل گین۔ ایسے شیئرز پر زکوٰۃ ہوگی اس کی مارکیٹ ویلیو پہ، فیس ویلیو پہ نہیں۔ 50 کا لیا تو 50 پہ نہیں، بلکہ اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اتنی ہی سرمایہ کو آپ نقدی میں شامل کریں گے اور اس کی زکوٰۃ دیں۔ ہاں البتہ وہ شیئرز ایسے خریدے کہ جس میں انسان کمپنی کے سالانہ منافع میں حصہ دار بننے کے لیے، کمپنی کا حصہ دار بننے کے لیے ہیں۔ جو پبلک کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے شیئرز اس طرح سے عوام میں، پبلک میں وہ جاری کرتی ہیں، تو اگر وہ کوئی اس طرح سے لے تو اس کی پھر زکوٰۃ کی یہ صورت ہوتی ہے کہ پھر اس کمپنی کا حساب کتاب دیکھا جائے گا کہ اس کے جو ایسٹس ہیں نان زکاتیبل اور زکاتیبل ایسٹ، ان کی کیا ایوریج ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر نہ پتہ چلے تو پھر اس پہ بھی گنجائش ہے کہ اس کی جو فیس ویلیو ہے اس پر اس کو کاؤنٹ کر کے اتنی زکوٰۃ دے دی جائے۔ یہ ہو گیا زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل کے حوالے سے۔ اس پہ بہت سارے مسائل دیگر بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس 80,000 روپے آئے ہیں، تو میں صاحب زکوٰۃ حساب تو مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی 1 سال گزرنے کے بعد لگاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ہم ابھی تک پہنچے ہیں نصاب پر۔ دیکھو ایک ہے ادائے زکوٰۃ، ایک ہے نصاب زکوٰۃ، دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ صرف نصاب کے مالک ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ادا کب کرنی ہے؟ شریعت نے ہمیں بڑی سہولت دی ہے کہ یہ مال آپ کے پاس بچا رہے، 1 سال گزر جائے،
جیسے ہی وہ ڈیٹ آئے گی، مثال ہم نے 18 شعبان کی بات کی، ٹھیک ہے، 1442، جب یہ 18 شعبان 1443 آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ 1 سال کے نصاب کے مالک ہوتے ہوئے اب آپ پر ادائیگی لازم آ جائے گی، صحیح ہے؟ یعنی اس کو کہتے ہیں حولان حول، اس پر 1 سال گزرے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا، ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ مال اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے مال کا مطالبہ کر لیتا، 100% میں سے 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے ادا کرنے کو کہا کہ 97 روپے اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% ادا کرو، 2.5 روپے ادا کرو، اور وہ بھی تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، دینی زکوٰۃ، اللہ کو قرض دو۔ اللہ تعالیٰ کو بلا ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ یہ سارے خزانے اسی کے پاس، یہ جتنا سونا چاندی ہے اور جتنی دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سب کا خالق مالک اللہ ہے، سارے للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ پھر اس کے باوجود ہم سے قرض مانگ رہے، کس لیے؟ ہمیں میں سے ہماری جنس پر خرچ کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تمہارا قرض میرے پاس محفوظ ہو، تجدوہ عند اللہ، تم مجھے قرض دو، تم مجھے جب میرے پاس آؤ گے تو اپنا قرض میرے پاس پاؤ گے، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ قرض پہ آپ اضافے کے ساتھ نہیں لوٹا سکتے، ایسا ہی ہے نا، جتنا دیا اتنا واپس، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ایک دانے کی کہ 700 گنا تک اس کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اخلاص سے، محبت سے ادا کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو جتنا بڑھا دے اللہ تعالیٰ یہ اس کی مرضی ہے، تو بہت بڑا کر کے اللہ تعالیٰ وہ قرض ہمیں واپس کرے گا، یہ اس کے فضائل ہی فضائل ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اس میں حولان حول شرط ہے جو ابھی تک ہمارے اس سبق کی بنیادی وہ ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں نے اس کو درمیان میں روک دیا۔ اور کوئی سوال آج کی اس نشست میں؟ جی تین سال گزر گئے اس کے اوپر، اور وہ اگر اس کے پاس جیسے جس وقت میں اتنے پیسے آئے تھے سال گزرا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی ہے حولان حول میں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ابھی 18 شعبان کی بات کی، آج کی ڈیٹ میں کسی کے پاس ہم نے کیا کہا 75,340 روپے اگر کسی کے پاس آ گئے، آئندہ سال شعبان کی 18 تاریخ کو ہم پھر دیکھیں گے کہ اس وقت چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ چاندی کا ریٹ اس وقت ہوا 2,000 روپے، مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کے پاس وہی 75,000 ہے تو شریعت کہے گی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سہولت ہے۔ اس دن جو ریٹ ہوگا چاندی کا، اگر اتنی مالیت اس کے پاس ہے تو شریعت کہے گی اپنے زکوٰۃ نکالو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اگر درمیان میں اس میں کمی بیشی ہوتی رہی سال کے شروع اور اینڈ میں، آج ہم نے کہا کہ میں چونکہ یہ قیمت ہے چاندی کی آج کی، ہو سکتا ہے کل مختلف ہو جائے، پرسوں مختلف ہو جائے، جب سال پورا ہوا اس وقت بجائے اس پہ بڑھنے کے کم ہو گئی۔ ایک بات یہ بھی ہے، بڑھنے کی مثال تھی، کم کی مثال بھی ہو سکتی ہے، 1,000 روپے پہ آ گیا، ٹھیک ہے، 52,500 روپے کسی کے پاس ہے اور ہم نے دیکھا کہ چاندی کی قیمت بھی 52,500 ہے، تو آدمی اب بھی یہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہو جائے گا۔ بڑھ گیا کم ہو گیا لیکن اس وقت کا ریٹ دیکھا جائے گا۔ سوال کیا تھا؟ تو اس اعتبار سے اس کو 3 سال کا حساب کر کے اتنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں 3 سال کی۔ جی سوال میرا یہ کہ سر آپ نے ذکر کیا اور اگر ہم ایک فروٹ لیتے ہیں جس پر 10 دیا 10 سال اس سے ہم 3 سال بعد سیل کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ
साल बाद देनी पड़ेगी या हर साल उसकी ज़कात अक्सर देनी पड़ेगी 3 साल बाद? देखिए, जब आपने प्लाट लिया और ये नियत की कि मैंने बेचना है, इसको बेच के इससे फायदा उठाना है, आप साल गुजर गया, नहीं बिका, नहीं बेचा आपने, फिर 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गया, 3 4 4 5 साल गुजर गए, अब आके आप बेच रहे हैं, तो 4-5 साल की ज़कात देनी पड़ेगी आपको, 5 साल की ज़कात देनी पड़ेगी, नियत अब आप, हाँ? टोटल सेम है, टोटल अमाउंट में ये भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी मसला आ रहा है, बहुत सारे मसाइल मैंने छोड़ दिए, लेकिन वो सवालात वही आ रहे हैं। देखें, हमेशा ज़कात अदा होती है उस वक्त की मार्केट वैल्यू पे ज़कात अदा होती है। अब आपने प्लाट लिया 1 लाख रुपए का और आप 5 साल गुजर गए, अब वो 50 लाख का हो गया, तो अब आप कहेंगे 1 लाख से ज़कात नहीं, बल्कि उस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, पिछले साल उसकी क्या थी, उससे पिछले साल क्या थी, ये आप हिसाब करके हर साल के अलग अलग ज़कात बना सकते हैं। हाँ, ज़कात एडवांस में देते हैं। अभी एक मिसाल के तौर पर आज की डेट में किसी के पास इतने पैसे आ गए 75,340 रुपये, अभी साल बाकी है, पता नहीं साल पूरा होने पर उसके पास इतने पैसे बचते हैं नहीं बचते, लेकिन वो समझता है कि आज की डेट में मैं साहिब निसाब हो गया हूँ, लिहाजा मैं ये ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार को, ताल्लुक़दार को या फ़लाँ दोस्त को ज़रूरत है, इस नीयत से वो ज़कात अभी अदा कर सकता है। दोनों तरह गुंजाइश है, लेकिन ये कि इसमें एहतियात ज़रूरी है कि कहीं ताख़ीर की वजह से ज़कात आप जो है वो अदा न कर सकें, गुनहगार हैं। सहूलत दोनों है, अलग अलग ये ग्रेजुएटी का प्राइवेट फंड जो होता है, इनका मसला है। पहले वक्त में ये था कि इसको कहते हैं दैन ज़ईफ़, जो फ़िक़्ह इस्तिलाह में इसको दैन ज़ईफ़ कहते हैं। दैन ज़ईफ़ ये होता है कि आपके माल के अगेंस्ट नहीं, बल्कि आपकी खिदमत के अगेंस्ट आपको, यानी आप अजीर हैं किसी कंपनी के, एम्प्लॉय हैं, तो आपके उस अमल के अगेंस्ट आपको एक चीज़ दी जा रही है, वो उसने संभाली, लेकिन वो ये दैन ज़ईफ़ कराता है। जब तक ये आपके हाथ में नहीं आएगा उस वक्त आपके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अब सुना है कुछ वक्त से उन्होंने अलग से एक हुकूमत ने एक जो है वो इदारा बना दिया है, उसमें कहा कि यार ये कंपनी से निकल जाए, एम्प्लॉय के उससे निकल जाए, और एम्प्लॉय को बाकायदा से उस इदारे को वकील बनाया जाता है। लिहाजा जब वो वकील हो गया तो अब वो आदमी जो भी एम्प्लॉय है वो उसका मालिक है, लिहाजा उसको साथ साथ ज़कात उस पर लाजिम होगी और उसको अदा करनी पड़ेगी। अगर किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया हुआ तो उस वक्त तक उस आदमी के ऊपर ज़कात नहीं, जब तक वो उसके पास नहीं पिछली साल की नहीं। हाँ, उस वक्त के माल ज़कात में उसको शामिल करेंगे, पीछे की नहीं। मुफ्ती साहब, 10 साल पहले एक आदमी पे ज़कात फर्ज है, उसने पहले 10 साल से पहले जो थे वो नहीं दिए, उसके बाद जो प्रेजेंट 10 साल जो गुजरे उसकी दिए, लेकिन पहले के 2-4 साल रह गए, तो वो उस वक्त के हिसाब से देगा ज़कात या अभी के रेट के हिसाब से देगा? देखिए, जो जिस वक्त आदमी के ऊपर ज़कात जिस ज़माने में तो उसी ज़माने के हिसाब से उसको ज़कात उसी ज़माने के हिसाब से, अभी प्रेजेंट जो रेट है सोने का नहीं उसी पे। और एक और सवाल, अगर एक आदमी का सोना है और पैसे इतने नहीं है कि वो सोने की ज़कात निकाल के नकदी दे सके, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सोना बेचना चाहिए। सोना बेचना चाहिए। हैं? नहीं, ज़कात नहीं होगी उसमें, कोई और चीज़ नहीं है। मैंने अच्छा, ये हम जो बात करते हैं वो एहतियात पर मबनी है। ये भी बात याद रखें हमेशा कि घरों में ख़वातीन ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ 5 तोले है, 4 तोले है, 3 तोले है, तो हम उनसे एहतियातन ये बात पूछते हैं कि आपके पास कुछ चांदी की चीज़ है या आपके पास कुछ करेंसी, कुछ पैसे हैं। लोग अपने लिए संभाल के रखते हैं पैसे, अगर थोड़े बहुत पैसे हुए, चांदी हुई, तो फिर वो उस पर ज़कात होगी।
لہذا احتیاط اس بات میں ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ دیکھ کتنی ہو جائے گی بھائی، 2,500-3 ہزار روپے اس کو زکوٰۃ ہوگی، تو 2,500-3 ہزار جب انسان اپنی جیب سے نکالے گا، کسی ضرورت مند کو، کسی رشتہ دار کو دے گا، خود اس کا دل کتنا خوش ہوگا، کتنا مطمئن ہوگا، اور اگلے بندے کی خدمت ہو جائے گی، اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا. لہذا احتیاطاً نکالنی چاہیے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر لازم ہو اور وہ نہ ادا کرے. یہ ہے دیکھیں، صاحب نصاب ہونا وہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کو دیکھے، کیونکہ زکوٰۃ فرض معاملہ ہے. لہذا اپنے زندگی میں ایسے آنے والے اوقات اور مراحل کو دیکھے کہ کب میرے پاس مال آیا. دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن اگر اس کے باوجود نہیں پتہ چلا کسی کو، نہیں علم کہ کون سی ڈیٹ ہے، تو ایک اندازے سے ڈیٹ مقرر کر کے کچھ اندازے سے زیادہ مال ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے ذمے لازم زکوٰۃ اس کے ذمے پر باقی نہ رہ جائے. جی بالکل، اندازے سے نہیں، 1 روپے کی کیلکولیشن ضروری ہے. دیکھیں آپ نے زکوٰۃ ادا کی، لیکن 1 روپے کی زکوٰۃ آپ کے مال میں رہ گئی. 1 روپے کی رہی ہوئی زکوٰۃ آپ کے سارے مال کو فاسد کرے گی. سہولت ہے اس میں. دیکھیں کیلکولیشن، مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں، آپ نے اپنا بزنس شروع کر، میڈیسن کا آپ کا کاروبار ہے، تو ہر وقت چیزوں کو رکھنا حساب میں تو مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایک دن مقرر کر دیں، اس میں اپنے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے کر کے کہ اتنا مال تجارت ہے، اتنا بکنے والا، اتنا را مٹیریل ہے، اتنا انڈر پروسیس ہے، اور اتنا جو ہے فنشنگ گڈز میرے پاس موجود ہیں، فکس ایسٹ سے ہٹ کے، یعنی وہ جو کہ زکاتیبل تھنگس ہیں، زکاتیبل ایسٹس ہیں، وہ یہ ہیں اس وقت. تو آپ اس کو حساب میں رکھیں، آسان ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ 18 شعبان کو آپ صاحب نصاب تھے، ٹھیک ہے، تو اب جناب اس پر جب سال پورا ہوگا اس دن آپ کیلکولیشن کر لیں. بیچ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد ساری چیزوں کا، چونکہ فرض تو اس کے پاس سال پہ آئے گی نا. ایک سال رکھنا ہوتا ہے یا جو ایک تاریخ میں اس پہ آج جیسے آتا ہے گاڑی کے اسٹور پہ کسی بھی تو سال میں چلتا رہتا ہے. سہولت ہے، سال پورا ہوگا جب دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر آج آپ نے ایک دکان شروع کی، میری نالج میں یہ ہے کہ کوئی چیز ہے وہ میرے پاس 1 سال رہی تو پھر مجھ پہ اس کی زکات ہوتی ہے. یعنی کوئی ایک چیز ہے میں نے پرچیز کی، چیئر میرے پاس سال رہے گی تو پھر اس کی ہوگی. اگر وہ رولنگ میں آ گئی تو پھر وہ اس کی زکات رولنگ میں ہی آئے گی نا. تجارت تو روک تو نہیں سکتے آپ اس کو. اس کا طریقہ کار یہی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تجارت کا مال، اپنی نقدی، بینک بیلنس سارا ملا کے دیکھا کہ اتنی مالیت کا آپ کے پاس. اب جب اس پر سال پورا ہوگا اس وقت آپ کے فیکٹری میں، آپ کی دکان میں جتنا مال موجود ہے اس کو حساب لگائیں گے آپ. درمیان میں جو بھی رولنگ کم ہوا، مال زیادہ ہوا، جتنا پروفٹ ہوا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سال پورا ہونے پر اس وقت جو آپ کے پاس مال ہو سکتا ہے 1 دن پہلے آپ نے بہت سارا مال بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور نیا مال آپ لے کے اس میں آپ نے کسی کی جو ذمہ داریاں تھیں، مال اس کو ادا کر دیا یا مال واپسی کر دیا، یا کوئی بھی صورت ہوئی، اس کو بھی شریعت نہیں دیکھتی. اس وقت کو دیکھے گی جب آپ کا سال پورا ہوا. اب آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہینڈ میں کیا ہے، کتنا مال تجارت پڑا ہوا، اس کا حساب ہوگا. درمیان میں جو کمی بیشی ہوئی، جتنا مال گیا آیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. 1 دن پہلے مال آ گیا تو اس پہ بھی ہے. ہاں، 1 دن پہلے مال آ گیا اس پہ بھی ہے. دیکھیں یہ جب تک پریزنٹیشن میں اب اس کو میں نے فیل کیا کہ جب تک پریزنٹیشن